السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کے عیب کو تلاش نہ کیا جائے، اور نہ کسی مسلمان کو ستایا جائے، اور نہ کسی انسان کو پریشان کیا جائے۔ یہ نبی کے اخلاق اور کردار تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے لیے ایک محل تیار کروایا، اور اس محل کے اندر ہر چیز اس نے بنوائی۔ جب خادموں نے کہا کہ بادشاہ سلامت چلیے، اور اس محل کے اندر اب کوئی کمی نہیں باقی رہ گئی، تو بادشاہ نے اپنے محل میں جا کر کے دیکھا کہ یقیناً ایسا لگتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں، ہر طرح کی اس کے اندر آرائش اور آرام کی چیزیں موجود تھیں۔ بہرحال اس بادشاہ نے یہ سوچا کہ لاؤ کسی کی دعوت کر دی جائے۔ دعوت کا انتظام کیا اور کافی لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ معلوم کیا کہ دیکھو ہمارے اس محل میں جس کے تیار کرنے میں کافی خرچہ بھی ہوا ہے، کافی خزانے لگ گئے، اور کافی اس میں جو ہے محنت مشقت پڑی ہے، آپ لوگ خود دیکھیں کیا بھلا اس ہمارے محل میں کوئی عیب اور نقص تو نہیں ہے۔ تو جتنے بھی انسان آئے تھے ان لوگوں نے دیکھا، کہا آپ کے اس محل میں کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں۔ سب نے تعریف کی اور اچھے سے اچھی انداز میں تعریف کی، لیکن ایک اللہ والے جا رہے تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی کہ اس مکان میں کوئی عیب نہیں ہے، تو انہوں نے بات سنی کہ بادشاہ سلامت، اگر میں آپ سے کچھ بات کروں تو کیا اجازت ہے؟ تو بادشاہ نے کہا جی کریے، آپ نے کیا ہم سے بات کرنی ہے؟ تو ان اللہ والے نے کہا کہ آپ کے اس محل میں اور آپ کے عالی شان محل میں دو عیب موجود ہیں، اور وہ دو عیب ایسے ہیں کہ جو ہر چیز میں موجود ہے۔ کہا بتائیے وہ کون سے عیب ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے یہاں پر آ کر کے کوئی نقص اور کوئی کمی نہیں نکالی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دو کمی۔ کہا جی ہاں بادشاہ سلامت، ایک کمی تو یہ ہے کہ یہ آپ کا محل جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ کبھی نہ کبھی ختم ہوگا، ٹوٹے گا اور خراب ہوگا۔ ایک پہلی کمی یہ ہے کہ یہ مکان ہمیشہ نہیں رہے گا۔ دوسری کمی یہ ہے یہ مکان اگر رہے گا کچھ دنوں تو آپ ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے، یہ مکان بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، یا کچھ دن اگر مکان باقی رہا، محل باقی رہا، تو آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اس بادشاہ نے کہا یقیناً یہ عیب اس میں دونوں موجود ہیں، اور یہ عیب صرف محل میں نہیں بلکہ یہ ہمارے مکان میں بھی موجود ہے، ہماری دکان بھی موجود ہے، کہ یا تو یہ محل، یہ دکان، یہ مکان ہمارا جائے گا، اور یا تو انسان اس میں نہیں رہے گا، یا تو انسان جائے گا یا مکان جائے گا۔ یقیناً ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی والد کا انتقال ہوتا ہے تو زمین اس کے نام آ جاتی ہے، اور جب اس انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ انسان زمین کے نام ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک انتقال کے بعد زمین اس انسان کے نام ہوتی ہے، اور ایک انتقال کے بعد زمین کے نام وہ انسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی حیثیت جو مٹی سے ہے وہ مٹی ہی میں انسان مل جاتا ہے۔ لہٰذا یہی دو عیب ہم سب کے مکان میں بھی ہیں، دکان میں بھی ہیں، لہٰذا عیبوں کو تلاش نہ کیا جائے اور اپنی آخرت کی فکر کی جائے، کیونکہ حالات بہت نازک ہیں۔ ان نازک حالات میں اپنے آپ کو اللہ سے لو لگایا جائے اور مسجدوں کو قائم کیا جائے۔ آئے دن حالات نازک سے نازک بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن حال وہی ہوگا کہ جب تک ہم خود اپنے اندر بدلاؤ